برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا امریکیوں کے لیے آسان نہ تھا۔ یہ مقصد بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں مانگتا تھا اور قربانیاں دی بھی گئیں۔ امریکی انقلابی برطانوی شہنشاہ جارج کی فوجوں کے مقابل ڈٹ گئے۔ وہ اپنی دھرتی کو ہر قیمت پر آزاد کرانا چاہتے تھے۔ امریکی انقلابیوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے مستقبل کے تعین کا حق دلا کر ہی دم لیں گے، اور انہوں نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ امریکہ کو غلامی کے شکنجے سے نکالنا ایک عظیم مقصد تھا، جس کے لیے غیر معمولی جذبے کے ساتھ برطانوی افواج کا سامنا کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ امریکہ میں بہت کچھ الٹ پلٹ گیا۔ بہت سی ہنستی گاتی بستیاں اجڑ گئیں۔ معیشت غیر متوازن ہو گئی۔ معاشرہ شدید عدم استحکام سے دوچار ہوا۔ جب قتل و غارت اور عدم استحکام کی گرد بیٹھی تو امریکہ آزاد ہو چکا تھا۔ امریکیوں نے برطانوی راج کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہو کر زندگی کا نیا سفر شروع کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نئی زندگی کی ابتدا کی۔ دوسرے معاشروں کے انسانوں کی طرح امریکی معاشرے میں بھی اچھے خصائل کے ساتھ ساتھ برے اوصاف بھی تھے، مگر جب امریکیوں نے غلامی کا طوق اتار پھینکنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور برطانوی افواج کا ڈٹ کر سامنا کیا تو دنیا نے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں وہ احترام دیا جو آزادی کے لیے غیر معمولی قربانیاں دینے والی کسی بھی قوم کے حصے میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا امریکیوں نے آزادی کا حق ادا کیا؟ بہت غور کیجئے اور حقائق کا جائزہ لیجئے تو اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ غلامی کا طوق گردن سے اتار پھینکنے کے بعد دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ انہیں اتنا تو اندازہ ہو ہی چکا ہوتا ہے کہ غلامی کس عذاب کا نام ہے۔ دنیا بھر میں جن اقوام نے بیرونی تسلط سے چھٹکارا پایا ہے، انہوں نے بعد میں اپنی آزادی کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خود مختاری کی وقت کو بھی محسوس کیا ہے۔ امریکہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، یعنی کمزوروں کا استحصال کرنے پر تل گئے۔ امریکیوں نے جس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے اشروں تک جدوجہد کی گئی اور گردنیں کٹوائی گئیں، اسی لعنت کو امریکیوں نے دوسروں پر مسلط کرنے کا ذہن بنا لیا۔ افریقہ سے جن لوگوں کو غلاموں کی حیثیت سے خرید کر لایا گیا، ان کے لیے آزاد اور خوشحال زندگی کو ایک خواب ہی رہنے دیا گیا۔ امریکی انقلابی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ دوسری اقوام، معاشروں اور خطوں کا مستقبل متعین کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان پر ایسا نشہ چڑھا کہ اب تک نہیں اترا۔ سب کو سیدھا کرنے کے جنون کا آغاز اپنی ہی سرزمین سے ہوا۔ لاکھوں ریڈ انڈینز کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ افریقی نسل کے امریکیوں کو شدید جبر کے تحت غیر انسانی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سفید فام امریکیوں کے ذہنوں میں حکمرانی کا کیڑا پروان چڑھتا گیا اور دوسری طرف غیر سفید فام نسلوں پر عرصہ حیات تنگ ہوتا چلا گیا۔ امریکی پارلیمنٹ کے ایوان نمائندگان نے امریکی انقلابیوں کو ایک الگ ہی راہ دکھائی۔ ان کا کہنا تھا ہمیں پوری دنیا پر مارچ کرنا چاہیے، یعنی حکم چلانا چاہیے کہ گوروں کا یہی حق ہے۔ امریکہ نے جیسے ہی غلامی کی جادو نگری کو ختم کیا، قائدین نے یہ طے کر لیا کہ غلامی کے جادو ہی سے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے اور دنیا کو زیر نگیں رکھنا ہے۔ امریکیوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھونس دی گئی کہ انہیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ غیر سفید فام اقوام پر حکومت کرے، ضرورت پڑے تو ان کے خلاف طاقت کا بے محابہ استعمال کرے۔ اگر گوروں کو دنیا بھر کی اقوام پر حکمرانی کے لیے نازل کیا گیا ہے تو پھر لازم تھا کہ بہت سوں کا راج ختم کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی کیا گیا۔ ابتدا امریکی سرزمین کے قدیم باشندوں یعنی ریڈ انڈین سے کی گئی۔ امریکی فوج نے ریڈ انڈینز کی بڑی بڑی آبادیوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے بے دخل کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا اور تمام مکینوں کو مغرب کی طرف کوچ کرنے پر مجبور کیا۔
امریکہ کے جن قدیم باشندوں نے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہتھیار اٹھائے، انہیں انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج امریکی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے بھی نہیں جانتے کہ کتنے ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ حوالے سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں مستند ریکارڈ کسی کے پاس نہیں۔ یہ ریکارڈ آئے بھی کہاں سے؟ جب ریڈ انڈینز کو تباہی سے دوچار کیا جا رہا تھا، تب ان سے وابستہ ہر چیز، ہر تصور کو ختم کرنے پر خاطر خواہ توجہ دی گئی۔ ریڈ انڈینز پر ڈھائے جانے والے مظالم زیادہ بھیانک اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے قتل عام پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پوری ثقافتی شناخت ہی ختم کر دی گئی۔ اپنوں سے فارغ ہونے کے بعد امریکی انقلابیوں نے اڑوس پڑوس پر نظریں جمانا شروع کیا۔ جو کچھ ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا گیا تھا، وہی کچھ میکسیکو کے باشندوں سے بھی روا رکھنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ میکسیکو سے زیادہ زمین ہتھیانے کا عمل شروع کیا گیا، جو نصف صدی تک جاری رہا۔ امریکہ 1848 تک میکسیکو کی نصف سے زائد زمین ہتھیا چکا تھا۔ میکسیکو میں کئی نسلیں آباد تھیں۔ ان تمام نسلوں سے امریکہ نے کم و بیش وہی سلوک کیا جو ریڈ انڈینز کے مقدر میں لکھا تھا۔ کوئی بھی قوم یا نسلی گروہ اپنی زمین آسانی سے کہاں چھوڑتا ہے؟ ریڈ انڈینز کی طرح میکسیکو میں آباد نسلوں نے بھی امریکی طوفان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ امریکیوں کی طاقت زیادہ تھی۔ امریکی لکوٹا برادری کے مذہبی پیشوا بلیک ایلک نے کہا تھا، مجھے اب بھی عورتوں اور بچوں کی لاشوں اور باقیات کے ڈھیر یاد ہیں۔ میں نے یہ ڈھیر جوانی میں دیکھے تھے۔ مگر حیرت اور شرم کی بات یہ ہوئی کہ امریکی کانگریسوں نے میکسیکو میں امریکی کارروائیوں کو بالکل درست مناسب قرار دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر شرمناک بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر کیا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امریکہ حقیقی آزادی کا مفہوم ساری دنیا کو سمجھائے گا۔ جمہوریت پسندی کا کلچر متعارف کرانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ ساری دنیا میں اصلاحات کا پرچم لہرا رہا ہے۔ عوام کی حکومت قائم کرنے کے نام پر جو کچھ بھی کیا گیا، اس کی پشت پر زیادہ سے زیادہ زمین اور دولت حاصل کرنے کا مقصد تھا۔ بہت جلد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ امریکہ جمہوریت چاہتا ہے، نہ حقوق کا احترام۔ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا، اس کی پشت پر زیادہ سے زیادہ طاقت کے حصول کی خواہش کار فرما تھی، تاکہ کمزوروں کو دبوچ کر ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے۔ کیا میکسیکو کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی راہ میں دیوار بننے والا کوئی نہ تھا؟ کیا تمام امریکیوں کا ضمیر سو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر معاشرے یا ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی غیر اصولی اور ظلم پر مبنی بات یا اقدام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومتی پالیسیوں کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ ایسے باضمیر لوگ امریکہ میں بھی تھے۔ میکسیکو میں جب امریکی فوج نے کارروائیوں کا آغاز کیا تو اسے اپنے ہی عوام کی طرف سے مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے باضمیر امریکی فوجیوں نے بھی اس عمل کی مخالفت کی اور شہریوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جنرل جیکری ٹیلر سے برداشت نہ ہوئی۔ اس کے نزدیک ہر حکم کی تعمیل کرنا ہی کسی فوجی کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ حکم کے خلاف ورزی اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے میکسیکو کی سرزمین پر لڑنے سے انکار کرنے والے سینکڑوں امریکی فوجیوں کو سزائے موت دے دی۔ مقصود یہ تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ایک سپر پاور ابھر رہی ہے جو پوری دنیا پر اپنے اثرات قائم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جب اس کنارے سے اس کنارے تک اپنا راج قائم ہو چکا، تب سوداگروں نے اپنی آنکھوں میں ایک عظیم الشان اقتصادی ریاست کے قیام کا خواب سمویا۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ امریکہ نے جمہوریت، مساوات اور انسان دوستی کی جتنی باتیں کی تھیں، وہ دکھاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی۔ امریکہ جو کچھ کر رہا تھا وہ واضح طور پر صرف اور صرف اقتصادی معاملات کو توسیع دینا مقصود تھا۔ اس کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ جو کیا گیا اس سوچ کے حامل لوگوں کا سربراہ یعنی سرگنا کرنل چارلس تھا، جو ایک ریل کمپنی کا مالک بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسے امریکہ کے خواب تھے جو دنیا بھر میں اپنی مرضی کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہو، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔
کرنل چارلس کا کہنا تھا کہ اب سرحدوں سے باہر جانے کا سوچیں اور ایک ایسا اقتصادی نظام تشکیل دیں جس میں ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ اس فاضل پیداوار کو ٹھکانے لگانے کے لیے اب ہمیں ایک ایسا بازار تلاش کرنا ہے جو سب سے بڑا ہو۔ امریکی جنگ آزادی کے دوران جن آئیڈیلز کی تشہیر کی گئی تھی اور لوگوں کو بہتر اور تابناک مستقبل کے خواب دکھا کر جس میدان میں آنے کی تحریک دی گئی تھی وہ سب کچھ ایک طرف رہ گیا۔ اپنے اسی فاشسٹ پالیسیوں کی بنا پر یہودی نژاد ہنری کیسنجر نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ورلڈ آرڈر ترتیب دیا۔ صہیونی طاقتوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا اور بالآخر اس کو عملی شکل دینے کے لیے مشرق وسطیٰ کے میدان کو چنا گیا، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کا مستقبل تھانے دار شہنشاہ ایران نہ صرف اقتدار سے محروم کر دیا گیا بلکہ انقلاب ایران کی شکل میں خطے میں سب سے زیادہ مزاحمت اور ندامت اور امریکی غرور کو دیس نکالا مل گیا۔ امریکہ کی بدقسمتی تھی کہ اس نے شاہ سے نمک حلالی نبھانے کی غلطی کر لی۔ امریکہ کی یہ نمک حلالی امریکہ کو ہی بہت مہنگی پڑی۔ ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے کے سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا اور رضا شاہ پہلوی کو مانگ لیا۔ کہاں امریکہ بہادر، کہاں ایران، اور وہ بھی اس وقت کا ایران جب امام خمینی کے انقلاب کے بعد بہت ہی بحرانی کیفیت کا شکار تھا۔ جو ہی ایرانی طلباء نے ایران کے سفارتکاروں کو یرغمال بنایا اور اپنے شہنشاہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا، ایران کا ایک پیارا ہائی جیک کر لیا گیا۔ اغواکاروں نے ایران پر زور ڈالا کہ وہ سفارتی اہلکاروں کو اغواکاروں سے رہائی دلوائے، ورنہ وہ مسافروں کو ایک ایک کر کے ہلاک کرتے جائیں گے۔ بزدل ہائی جیکرز نے ڈیڈ لائن کے بعد کئی افراد کو ایک ایک کر کے ہلاک بھی کیا، لیکن جہاز کے مسافروں کا عزم و یقین متزلزل نہ ہوا اور دنیا بھر کے دباؤ کو امریکہ برداشت نہ کر سکا اور جہاز میں سوار باقی سارے ایرانیوں کو رہائی دینی پڑی۔ طاقت کے اس گھمنڈ میں امریکہ بہادر نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کمانڈوز اتار کر اغوا کرنے والوں کا صفایا کر کے اپنے سفارتی عملے کو اٹھائیں گے اور فتح و شادمانی کے شادیانے گاتے بجاتے لوٹ آئیں گے۔ تاریخ اس حیران کر دینے والے واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ ان کمانڈوز کے ساتھ کیا ہوا جو 8 ہیلی کاپٹروں پر سوار ہو کر اور یہ خیال کر کے آئے تھے کہ وہ ان کیڑے مکوڑوں پر آگ اور گولہ بارود کے شعلوں کا سپرے کر کے ان کو فنا کی راہ دکھا کر اپنے ملک کے سفارتکاروں کو چھڑا کر اور شادیانے بجاتے ہوئے روانہ ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان اس بات کے گواہ ہیں کہ ہیلی کاپٹر تہران میں آگ لگ کر راستے میں تباہ ہو گئے اور امریکہ نے اپنی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے اس خطے میں نئی سازشوں کا جال پھیلا دیا۔ لیکن امریکہ کی سازشوں کا سلسلہ اس وقت اور دراز ہو گیا جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر کے اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ افغان قوم نے جس دلیری سے نہ صرف سوویت یونین کو شکست فاش دی بلکہ سوویت یونین کے بطن سے مزید 6 ریاستیں آزاد ہو گئیں اور سوویت یونین سکڑ کر روس رہ گیا۔ امریکہ جس نے ان جری و دلیر قوم کی وساطت سے سوویت یونین کے دانت کھٹے کیے تھے، امریکہ جنگ کی وجہ سے تباہ شدہ افغانستان کو چھوڑ کر واپس امریکہ لوٹ گیا۔ لیکن چند سالوں کے بعد 9/11 کے بہانے اسی افغانستان میں آ کر طالبان سے مار بھی کھائی اور 18 سال تک خشک پہاڑوں میں ٹھوکریں بھی کھاتا رہا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ اس تباہ کن بمباری کے بعد افغان ہتھیار پھینک کر ان کے تابع ہو جائیں گے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ افغانستان کی 50 ٹریلین کے معدنیات پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن طالبان کی شدید مزاحمت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کے تمام اتحادیوں نے امریکہ کی خواہش کے برعکس انخلائی میں عافیت سمجھی۔ امریکہ آزاد تو ایک ایسے ملک کی حیثیت سے ہوا تھا جس میں جمہوری اقدار کے پنپنے کی بھرپور گنجائش موجود تھی، مگر اس حوالے سے کیے جانے والے تمام معصومانہ دعوے یا وعدے راتوں رات یوں غائب ہو گئے کہ لوگ سوچتے ہی رہ گئے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ پوری دنیا میں نہ صرف بے عزت ہو رہا ہے بلکہ ٹھوکریں اور دھکے بھی کھا رہا ہے اور بڑی تیزی سے دنیا سے الگ ہو رہا ہے۔